کھول کر سن لیں کہ ساری دنیا کی طاقتیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں میرے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ صاف صاف کہنے دیجئے اگر امریکہ کے پاس طاقت ہوتی تو پھر افغانستان سے تھکا لے کر واپس نہ آتا۔ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن لے کر آ جاؤ، کھول کر بتا دوں، ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر بتا دوں، اے مسلمانوں تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس طاقت نہیں۔ اگر ہم جیسے مدرسوں کے بچوں سے پوچھیں گے، آپ ہمارے اکابر سے پوچھیں گے، ہم صاف صاف کہیں گے امریکہ طاقت میں زیرو ہے۔ والذین آمنوا، ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو ہم پر ایمان لے کر آئے۔ کس کی مدد؟ یہ ایک انداز ایسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہمارے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جو ایمان لے کر آئے۔ یہ ایک انداز یہ پیش کروں میں، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رشادی دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہوئے کہ میرے اس ترجمے کی اصلاح کر دے کہ یہ ترجمہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ہماری بھی مدد کریں گے، کیونکہ ہم ہی تو ہیں مومنین۔ کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن بھی۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف قیامت میں تمہاری مدد کریں گے، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ سنائیں گے، بخشش کا اعلان کریں گے، تمہارا نبی جب تمہاری سفارش کرے گا ہم قبول کریں گے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہماری مدد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور کون کر رہا ہے؟ جس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی طاقت موجود ہے، جس کی طاقت کو قدرت کہتے ہیں، جس کی طاقت کو قدرت کہتے ہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا ایک ہمارا ہو جانا کافی ہے۔ جہاں ساری دنیا کی طاقتیں، سب کان کھول کر سن لیں کہ ساری دنیا کی طاقتیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں میرے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ کیا امریکہ کے پاس طاقت ہے؟ کیا جاپان کے پاس طاقت ہے؟ کیا آسٹریلیا کے پاس طاقت ہے؟ کیا جاپان اور چائنا کے پاس طاقت ہے؟ مجھے صاف صاف کہنے دیجئے اگر امریکہ کے پاس طاقت ہوتی تو پھر افغانستان سے تھکا لے کر واپس نہ آتا۔ کیا نہیں ہے امریکہ کے پاس؟ کیسے 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 ہتھیار نہیں ہے امریکہ کے پاس؟ کیسی طاقت نہیں امریکہ کے پاس؟ ہے نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا جو چرچا ساری دنیا میں کر رہا ہے اس سے تو ساری دنیا ڈری ہوئی ہے۔ ہے نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم جیسے مدرسوں کے بچوں سے پوچھیں گے، آپ ہمارے اکابر سے پوچھیں گے، ہم صاف صاف کہیں گے امریکہ طاقت میں زیرو ہے۔ میں پورے دلیلوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، امریکہ طاقت میں صفر ہے، زیرو ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو پھر وہ مسلمانوں سے ڈرتا کیوں؟ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو پھر وہ علماء سے ڈرتا کیوں؟ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی وہ مساجد سے ڈرتا کیوں؟ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی وہ مدارس سے ڈرتا کیوں؟ چاہے امریکہ ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، ہمارے ہی ملک کی اس وقت کی ظالم حکومت ہی سے میں کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ ڈرا رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں۔ اور ہمارے ڈرنے کی وجہ کیا؟ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس کے پاس عمل نہیں ہوتا وہ بڑے بڑے ظالموں سے ڈرنا تو دور کی بات، راستوں میں بھوگنے والے کتوں سے بھی ڈرے گا۔ عمل ہی سب سے بڑی طاقت۔
کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. یہ بات دلوں میں بٹھاؤ، دلوں سے ڈر نکالو. تمہارے پاس کئی نعمتیں اور کئی طاقتیں ہیں، کئی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، کئی طاقتیں ہیں تمہارے پاس. جن طاقتوں سے محروم ہے آپ دنیا، جو طاقتیں تمہارے پاس ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے. قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن لے کر آ جاؤ، کھول کر بتا دوں، ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر بتا دوں، اے مسلمانوں تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس طاقت نہیں. حوصلے بلند رکھو، بلند. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے. پاورفل طاقت کا نام ہے ایمان. دوسری طاقت ہمارے پاس جو ہے وہ نسبت رسول. بول دو سبحان اللہ. ہوگے کوئی کسی کی پجاری، کسی کی نسبت پتھر سے، کسی کی نسبت درخت سے، کسی کی نسبت سائے سے، کسی کی نسبت کسی سے. اے مسلمانوں یہ بات جانتے ہیں تم، لیکن انداز سے سنے نہیں، آج سن رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے. میں ان پٹھان باتیں نہیں کر رہا ہوں. سننا ہے غور سے تو بیٹھو، نہیں سننا ہے تو پھر آسانی کے ساتھ اٹھ کر چلے جاؤ. کس کے ساتھ ہے ہماری نسبت؟ اور ایک مرتبہ زور سے بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور میرے آقا کون ہے؟ کروڑوں صفات کے مالک، جن میں سے ایک صفت خود آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ رعب عطا کیا ہے، میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت میں بھی رہے گا، میرے نام سے اس کا پتا پانی ہو جائے گا. ماں باپ جیسے اولاد ویسی، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. استاد جیسا شاگرد ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. شیخ جیسا مرید اور خلیفہ ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. مالک جیسا نوکر ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. آقا جیسا غلام ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تمام قاعدے صدقہ ہے اس قاعدے کے. یہ کیوں نہیں کہتے نبی جیسا امت ویسی؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں کہتے نبی جیسا امت ویسی؟ نبی کے اندر رعب، امت کے اندر رعب. نبی کے پاس طاقت، امت کے پاس طاقت. نبی کا حوصلہ بلند، امت کا حوصلہ بلند. نبی سے دشمن ڈرتے تھے، امت سے دشمن ڈرتے تھے. ہماری پہچان ہے یہ، ہماری پہچان. وہ بھی طاقت نبی کے پاس معمولی نہیں تھی، اور ہمارے پاس بھی طاقت معمولی نہیں ہے.